الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا ثم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العلي العظيم. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کو مخاطب فرمایا، اپنے بندوں کو حکم دیا. یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ بندوں کو اللہ مخاطب فرماتا ہے، ورنہ بڑے آدمی چھوٹے کو نظر انداز کر دیتا ہے، اس کو کوئی پوچھتا نہیں. لیکن اللہ تعالیٰ جبریل کے واسطے سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے اپنے بندوں تک اپنے حکم کو پہنچایا اور نبی کو اس کا پابند بنایا کہ آپ کی طرف جو کچھ ہم حکم نازل کرتے ہیں، آپ کے اوپر جو کچھ ہم قرآن آیات کو اتارتے ہیں، ان تمام احکام کو آپ لوگوں تک پہنچائیے. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے پیغمبر جو کچھ آپ کی طرف اتارا جا رہا ہے اسے آپ لوگوں کو پہنچائیے. یہ حکم اللہ نے اپنے نبی کو دیا اور نبی اس حکم کے پہنچانے میں اپنی پوری صلاحیت کو جھونکی، اپنی پوری طاقت اور قوت کو آپ نے اپنوں کو بھی پہنچایا، غیروں کو بھی پہنچایا، نزدیک والوں کو پہنچایا، دور والوں کو پہنچایا، خاندان کے لوگوں کو بھی پہنچایا، خاندان سے باہر کے لوگوں کو پہنچایا. الغرض یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے احکام کو پہنچانے میں ذرا بھی کوتاہی نہیں. اور اس موقع پر اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ہی زیادہ تکلیف کا اور بہت ہی زیادہ مشقت کا سامنا کرنا پڑا. اس راہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جسم لہولہان ہوئے، آپ کا بدن مبارک زخمی ہوا، آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، آپ کی گردن مبارک پر جانوروں کے بوجھے اور غلاظت ڈالی گئی. غرض یہ کہ آپ کے ساتھ لوگوں نے بڑی زیادتی کا معاملہ کیا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے میں کبھی بھی ذرہ برابر اپنے قدم پیچھے نہیں پہنچایا. تو اللہ اپنے بندوں کو جب مخاطب کرے مجھے وہ بتانا ہے تو بندے کو خوش ہونا چاہیے. بڑا جب کسی چھوٹے کو حکم کرے تو بجائے اس کے کہ ناراضگی ظاہر کرے، ناک منہ چڑھائے، آدمی کو خوش ہونا چاہیے کہ مجھے کرنے کا حکم دیا. جب بندہ اللہ کے حکم پر راضی اور خوش ہوتا ہے، اس کے حکموں کی تعمیل کرتا ہے، پھر اللہ تبارک تعالیٰ اس بندے سے راضی اور خوش ہوتے ہیں. جب بندہ اللہ کے حکم سے ناراضگی ظاہر کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس سے ناراض ہوتے ہیں. ایک بزرگ سے لوگوں نے پوچھا ہمیں کیسے پتہ چلے گا اللہ ہم سے راضی ہے یا نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا خود اپنے دل سے پوچھو، تم اللہ سے راضی ہو اللہ تم سے راضی، تم اللہ سے ناراض ہو اللہ بھی تم سے ناراض ہے.
اب آپ کہیں گے کہ اللہ سے ہم لوگ ناراض ہیں؟ کوئی آدمی تو یہ نہیں کہتا کہ ہم اللہ سے ناراض ہیں۔ دیکھیے جب آدمی خوش ہوتا ہے، راضی ہوتا ہے، تو اس حکم کو پورا کرتا ہے۔ حکم کو پورا کرنا یہ رضامندی کی دلیل ہے، اور حکم کو چھوڑنا، حکم کو پورا نہ کرنا، یہ ناراضگی کی دلیل ہے۔ مثال سے اس بات سمجھ میں آئے گی، اللہ نے نماز کو حکم دیا، ایک آدمی نماز پڑھتا ہے تو گویا اللہ کے حکم پر راضی ہے، خوشی سے اس کو پورا کر رہا ہے۔ اور اگر آدمی نہیں پڑھتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اندر سے وہ ناراض ہے، کیا اللہ دیا، چھٹی کر دیتے اور ہم ایسی فری رہتے۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں ہم نے عبادت کر کے بھی دیکھ لیا، پریشانی دور نہیں ہوئی۔ یہ بول بد نصیبوں کی بول ہے، بڑی بد نصیبی کی بات ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ سے سودا کرے، خرید بکری کرے۔ میں عبادت کر رہا ہوں تو میرا کام ہو جانا چاہیے، کام بھی نہیں ہو رہا تو آپ کی عبادت کیوں کرے؟ آج ہمارے یہاں اسی طرح کا مسلمان اس کی عبادت، تو جب آدمی اللہ کے حکم کو چھوڑتا ہے اس کا صاف مطلب ہوا کہ وہ آدمی اللہ کے حکم پر راضی اور مطمئن۔ تو بزرگ نے جواب دیا کہ تم خود اپنے دل سے پوچھ لو کہ تم اللہ کے فیصلے پر راضی ہو۔ اگر تم اللہ کے فیصلے پر راضی ہو تو اللہ بھی تم سے راضی ہے، اور تم اللہ کے فیصلے سے ناراض ہو تو اللہ بھی ناراض۔ اچھا تم محتاج ہو کر کے تو ہو ناراض، اور اللہ بے نیاز ہو کر ہے تم سے راضی، ان کی ضرورت ہے کیا؟ سبحان اللہ، اللہ بے نیاز ہے، اسے کس کی حاجت ہے؟ تو جب وہ بے نیاز ہے، اس سے کسی کا حاجت نہیں ہے، تب تو آپ سے رہے راضی اور خوش، اور آپ محتاج کل ہے، سراپا احتیاج ہے، تو آپ اپنی ہیکڑی دکھائیں، بڑا پن دکھائیں اور کہ ہم نہیں مانیں گے، تو اللہ میں گردن اٹھا کے پٹک دے گا، گردن توڑ دیں گے۔ آدمی اللہ کے فیصلے پر راضی اور مطمئن ہے، اور اس کی صورت یہ ہے کہ اللہ کے حکم کو آدمی قبول کرے، اللہ کے فیصلے پر آدمی مطمئن ہے۔ اللہ کا فیصلہ دو قسم کا، ایک فیصلہ تکوینی کہلاتا ہے، تشریح کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جو احکام دیے ہیں، اللہ نے جو حکم اس حکم کو پورا کرے۔ جیسے میں نے بتایا کہ نماز ایک حکم ہے، روزہ ایک حکم ہے، روزہ بھی ایک حکم ہے۔ اللہ کو حق ہے کہ بندے کو حکم کرے، اس لیے کہ بڑے کو حق ہوتا ہے۔ آپ تھوڑا سا بڑے ہو گئے اپنی اولاد کے مقابلے میں تو آپ آرڈر کرتے ہیں، اور اس آرڈر کو ماننا خود آپ بھی سمجھتے ہیں کہ بیٹے پر ضروری ہے، کیونکہ میں اس سے چھوٹا ہے، میرے انڈر میں رہتا ہے، میری تربیت میں ہے، میری کفالت میں ہے۔ اگر نہیں مانے تو آپ کیا راضی خوش ہوں گے اس سے؟ کبھی نہیں۔ آپ کو تھوڑی سی ان پر فوقیت حاصل ہے، تھوڑی سی آپ کو ان پر برتری حاصل ہے، اپنا حق جتاتے ہیں۔ اللہ کو حاکم ان کو ساری کائنات کے ذرے ذرے پر فوقیت و بڑائی حاصل ہے، اگر ان کی بات نہ مانی جائے تو کیا ناراض نہیں ہوگا؟ تو اللہ کو حق ہے کہ وہ بندوں کو حکم کرے، چنانچہ اللہ نے اپنے بندوں کو حکم دیا، اے ایمان والو تم پر روزہ فرض کیا گیا۔ اب چونکہ انسان کی طبیعت، انسان کے مزاج اور انسان کے رول سے ہٹا ہوا ہے، آدمی کھانے پینے کا عادی ہے، ضرورت ہے، اس کو روک دیا، تو انسان کی طبیعت اور فطرت اور اس کے مزاج سے میل نہیں کھا رہا ہے جس چیز کا حکم دیا جائے۔ انسان کی طبیعت کھانے کی طرف مائل ہوتی ہے، کھانا روک دیا۔ انسان کی طبیعت پینے کی طرف مائل ہوتی ہے، پیاس کی حالت میں اسے روک دیا۔ انسان کو اپنے ضرورت کو پوری کرنے کے لیے ایک جنس کی طرف میلان ہوتا ہے، اس سے بھی روک دیا گیا۔ تو آدمی کی طبیعت اور مزاج سے ہٹ کر کے روزہ تو بھاری تو لگے گا، جب آدمی کے مزاج کے خلاف ہوگا تو بھاری لگے گا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو آسان کر دیا، اور آسان کرنے کے لیے فرمایا دیکھو صرف تمہارے اوپر فرض نہیں ہوا ہے،
تم سے پہلے لوگوں پر فرض ہوا. جب آدمی دیکھتا ہے کہ ایک کام میں سب لوگ مبتلا ہے تو کام کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. اگر فلڈ آیا، باڑھ آیا اور پوری علاقے ہی کے جو ہے کھیتی اور فصل بہ گئی تو آدمی کو اطمینان ہوتا ہے بھائی سب کا ہمارا بات تو کیا ہو. اکیلے آدمی پڑ جائے تو مصیبت زیادہ ہوتی ہے، سب لوگ اس میں شامل ہو جاتے ہیں مصیبت ہلکی ہو جاتی ہے. بات انسان کی فطرت ہے. اللہ نے فرمایا کما کتب علی من قبلکم، یہ تمہارے پر صرف نہیں ہے، پہلے لوگوں پر بھی ہو چکا ہے. روزے کی فرضیت تم سے پہلے لوگوں پر بھی ہو چکی ہے، روزے کی فرضیت آ چکی ہے، لہذا تم کو گھبرانا نہیں چاہیے. اس میں آدمی کے لیے آسانی ہو گئی، کچھ اس کی طبیعت کے اندر سہولت کا معاملہ ہوگا. پھر آگے اور بھی اس کے ایام معدودات، گنتی کے چند دن ہیں تو تھوڑے ہی دن ہیں، اس طرح سے کام آسان ہوگا. کام کیا ہو گیا؟ یہ اللہ نے آسان کر دیا. حالانکہ اللہ کو یہ سب ترتیب بیان کرنے کی ضرورت نہیں تھی، سیدھا ڈائریکٹ حکم کرتے اور کہتے کرو. مگر اللہ نے بندوں کے اوپر مہربانی فرمائی، ایک ذرا مشکل حکم دیا تو اس کے لیے آسان کرنے کا بھی راستہ بتا اور آسان کیا، اس کو ہلکا کیا. اور کہا گنتی کے چند دن ہیں، تم سے پہلے لوگ بھی کر چکے ہیں تو کیا مشکل؟ جب پہلے لوگ کر چکے ہیں تو ہمارے کرنا آسان اور زیادہ نہیں ہے، ہمیشہ نہیں کرنا ہے، بس گنتی کے تھوڑے دن ہیں. ایک بزرگ تھے، رمضان شروع ہوا، ابھی تو شروع نہیں ہوا، شروع ہوا جب ایک روزہ رکھے تو کہتے بس اب کہاں بچا، بس 29 دن بچ گیا. اب کتنا بچا؟ صرف 29 دن ہے بس. اس کو آدمی اس طرح لے رہا جیسے کو بات نہیں، بس تھوڑا سا. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ایمان والوں کو روزہ فرض کیا. اس روزے کی حکمت جو بیان کی گئی ہے، اس روزے کی جو مصلحت بیان کی گئی ہے وہ ہے تقویٰ. یہ تقویٰ کیا چیز ہے؟ تقویٰ کیا ہمارے شیخ 2 معنی بیان کرتے تھے، ہم اس کو آج دوہرا رہے ہیں. تقویٰ کے معنی ہے بچنا، پرہیز کرنا، احتیاط کرنا. ہر آدمی نقصان کی چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے. کوئی آدمی آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ آدمی کے جسم کو کوئی چیز نقصان پہنچا اس میں گھسے، بلکہ ہر انسان نقصان کی چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، اپنے آپ کو دور رکھتا ہے. چاہے آدمی کی خواہش اور آدمی کی چاہت اس میں کیوں نہ ہو، لیکن پھر بھی یہ جانتا ہے کہ نقصان ہے. شوگر کا مریض ہے، جی چاہتا مٹھائی کھانے کا نہیں چاہتا ہے، لیکن آدمی چاہنے کے باوجود، خواہش کے باوجود اپنی چاہت کو، اپنی خواہش کو لگام دیتا ہے اور آدمی اس سے پرہیز کرتا ہے. کیوں؟ جانتا ہے کہ ہمارے جسم کو یہ نقصان پہنچے. ایک دفعہ یہ بات مشہور ہو گئی کہ یہ جو مچھر بھگانے کے جو دھوم کیا اس کو بولتے ہیں، مچھر بھگانے کے جو نکسو، یہ مشہور ہو گیا کہ جو اس کا دھواں لگائے گا جسم میں اس کے بدن پر برس کی بیماری ہو جائے گی، سفید داغ ہو جائے گا. بات غلط تھی لیکن یہ لوگوں میں شروع ہو گئی. تو رات بھر مچھر کٹوانا قبول کر آسان ہو، لیکن دھومہ نہیں لیتے. آدمی اپنے آپ کو نقصان چیزوں سے بچاتا ہے. اسی طرح سے آدمی کہ جو چیز ہمارے ایمان کو نقصان پہنچائے اس سے ہم اپنے آپ کو بچائیں، اس سے پرہیز کریں. جو ہمارے اعمال کو خراب کرے اس سے ہم اپنے آپ کو بچائیں. میں آگے بڑھ کے کہتا ہوں جن چیزوں سے اللہ ناراض ہوتا ہے، اللہ کی ناراضگی سے بڑھ کے کیا نقصان ہے؟ اللہ کی ناراضگی سے بڑھ کے تو دنیا کو کوئی نقصان نہیں. تو ظاہر ہے کہ یہ تو نافرمانی سے، معصیت سے، گناہوں سے اللہ کی ناراضگی آدمی اپنے آپ کو سے بچا. تو تقویٰ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ بڑے لوگوں کا کام ہے، یہ بزرگوں کا کام ہے. ہم لوگ کہاں متقی ہو سکتے ہیں؟ حضرت قاری شبلی سے رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تقویٰ مشکل نہیں ہے، برتنے کے اعتبار سے تقویٰ بہت آسان ہے. آدمی یہ سوچ لے کہ اس کام سے اللہ ناراض ہوتا، ہم نہیں، ہمارا نقصان مسئلہ.
یہ تو وہ نقصان کے پہلو. تقوی کے جو برکات ہیں، تقوی سے جو انسان کو فضیلت ہے اور انسان کو جو فائدے حاصل ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ ہے. انسان آج مشکلات میں، پریشانیوں میں مبتلا اور گھرا ہوا ہے. کوئی آدمی آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو پریشان نہیں. مولوی کی لائن میں بدنام ہے، لوگ آتے رہتے ہیں، حضرت یہ پریشانی ہے، یہ پریشانی ہے. آخر یہ پریشانیاں خود آتی ہے، یہ پریشانیاں خود آ گئی ہے یا اس کا کوئی بھیجنے والا ہے؟ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ پریشانی اپنے آپ آ گئی ہے. اتنا تو ایمان والا کم سے کم یقین رکھتا ہے یہ پریشانی اب خود نہیں آئی ہے، یہ پریشانی کہیں اور سے آئی، کسی نے بھیجا ہے. تو جب پریشانی کسی کے طرف سے ہے تو اس کا حل کیا ہے کہ آدمی اسی کا سہارا ہے. جن کی طرف سے آئی ہے یہ پریشانیاں، آدمی اسی سے مدد طلب، انہی سے چمٹ جائے. مشہور واقعہ ہے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اور پوچھا کہ اللہ سے بتائیے کہ اگر اللہ تعالیٰ تیر چلانے والا تیر کون ہو؟ اللہ. اور مشکلات، مصائب، پریشانیاں، بیماریاں، یہ حوادث، یہ سب کو تیر بنا دیا. چلانے والا اللہ، اب پریشانیاں جو ہے کو بنا دیا جائے تیر. اور زمین والوں کو اس کا نشانہ بنایا جائے. تو آدمی کہاں بچے گا؟ کہاں پناہ جائے؟ ظاہر ہے کہ اللہ کی قدرت تو کائنات کہاں بھی ہے، آدمی سب اس کے نیچے ہے. اللہ اگر تیر چلانے پہ آ جائے مشکلات کا تو آدمی بچے گا، گھر کے کونے میں ڈھک جائے گا، وہاں نہیں پہنچے گا. ہے صاحب بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ جب تیر برسانے کا مسائل مشکلات کا تو آدمی بچ سکے کہیں؟ تو کیا صورت ہوگی بچنے کی؟ تو فرمایا تیر چلانے والے کے پہلو میں آ جا، تیر چلانے والے کے بغل میں آ جا. اب بتائیے لگے گا؟ جب تیر چلانے والے کے پہلو میں بغل میں آ جائے گا، سٹ جائے گا ان کے بدن میں، استعمال جب ان کے بدن میں سٹ جائے گا آدمی تو چلے گا، نشانہ پائے گا. جب انسان مشکلات اور مسائل میں گھرا ہوا ہے اور یہ مسائل اللہ کی طرف سے ہے تو اس کا حل بھی یہی ہے کہ آدمی اللہ ہی کا سہارا حاصل کرے اور ان کے پہلو آئے. تمام مشکلات کا حل تقویٰ ہے. اللہ تبارک تعالیٰ کا وعدہ ہے اور اللہ کا وعدہ سچا وعدہ ہوتا ہے. اللہ سے سچا دنیا میں ہو، کائنات میں کوئی دوسرا نہیں. رسول اللہ حدیث، اللہ سے سچی بات کس کو؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا. جو اللہ سے ڈرے گا، تقویٰ اختیار کرے گا، اللہ تنگی کے ماحول میں بھی، تنگی کی حالت میں بھی ان کے لیے نکلنے کا راستہ ہے. آج مشکل گھرا ہو، نکلنے کا کوئی راستہ نہیں مگر اللہ نکالے. متقیوں کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ راستے کھول دیتے ہیں کیونکہ کائنات کی ساری چیزیں اللہ کے قدرت میں. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. جو اللہ سے ڈرے گا، تقویٰ اختیار کرے گا، اللہ ان کے کاموں کو آسان کر دے گا. ہم دیکھتے ہیں کہ آدمی آج اپنے کاموں کے معاملے میں الجھا ہوا، کام ہوتا ہی نہیں. دفتر جائے، آفس جائے، کاریالے جائے، کسی ودھائک کے پاس جائے، ٹیبل سے کاغذ آگے کھسکتا ہی نہیں. ایک مشکلات میں انسان مبتلا ہے، یہ پریشان مبتلا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ سے ڈرنے والا آدمی ہو تو اللہ ان کے کام کو آسان کر دے. اور اس طرح سے آسان کرتا ہے، اس طرح سے آسان کرتا ہے کہ آدمی اس کو ہمیں گمان بھی نہیں. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. ایسی جگہ سے اللہ رزق کو پہنچاتا ہے کہ آدمی اس کو گمان بھی نہیں. حضرت شاہ عبد القادر رائے پور رحمۃ اللہ علیہ بڑے پائے گئے بزرگ گزرے ہیں. تو ایک دن وہ ان کے پاس کچھ لوگ آئے ملنے، بزرگ کے پاس ملنے جاتے ہیں. تو جب وہ لوگ پہنچے مہمان تو حضرت کے سامنے ان لوگوں نے کچھ ہدیہ پیش کیا. کہا حضرت ہم لوگ جب آ رہے تھے آپ سے ملنے کے لیے تو راستے میں ایک جانور نظر آیا. ہم لوگوں نے سمجھا یہ شیر. ہم لوگوں کو ڈر لگا
تو ان کے اوپر ہم لوگوں نے پتھر پھینکا کہ تاکہ ہٹ جائے راستے سے، ہم لوگ گزر جائیں گے، مگر وہ ہٹائی ہم لوگ پریشان ہو جائے کہ راستے میں اور قریب پہنچے تو دیکھا کہ شیر نے وہ ہرنی تو ہم میں سے ایک نے بڑا پتھر اٹھایا اور اس کے بعد بھاگا نہیں، پھر ہم لوگوں نے اس کو مار کر کے پکڑ لیا اور ایک ٹرک والے سے چھری لے کر کے اس کو ذبح اور گوشت بنا کر کے جھولے میں رکھ لیا۔ حضرت یہ وہی ہے، حضرت اللہ فرماتے ہیں اللہ تیرا شکر، آج فجر کے بعد میں سوچ رہا تھا کہ میرے پاس کچھ مہمان آنے والے ہیں، ان کے لیے گوشت کا انتظام ہو جاتا تو بڑا اچھا تھا۔ اللہ نے انتظام وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، آدمی کو وہاں گمان نہیں ہوتا ہے روزی کہاں سے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، تقوی اختیار کرنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ انعام رکھتے ہیں کہ اس کے گناہوں کو مٹا دیتے، وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، اور اس کو بڑا اجر دیتے۔ میں تھوڑی سی تقوی کے فائدے اور ان کے نفع کو بیان کرنے لگ گیا تاکہ پتہ چلے کہ تقوی ہماری ساری بیماریوں کا حل ہے۔ انسان کی زندگی کو گزارنے میں جو سہولت اور آسانی جہاں سے حاصل ہوتی ہے اس کا سرا اور اس کی بنیاد تقوی ہے۔ جب اس کو پکڑ لے گا، اس کو پکڑ لے گا، پھر اس کی زندگی آسان ہو جائے گی۔ اگرچہ کبھی دیکھنے میں لگے کہ آج مشکل ہے لیکن ظاہر مشکل لگے گا، اندر سے انسان خوشحال ہوگا۔ یہ جملہ کہہ رہا ہوں اسی ذہن، آدمی دیکھنے میں لگے گا کہ پریشانی میں، لیکن اندر سے وہ انسان بہت مگن ہوگا اور بالکل وہ راجا اور مہاراجاؤں کی طرح خوش ہوگا، اندر سے اس کو کوئی ٹینشن نہیں ہوگا۔ زمانے کے دور بالکل انسان فری ہوگا اور آدمی سہولت کی زندگی گزارے گا، تقوی اختیار کرنے والے۔ حضرت مولانا رشید گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا، ہمارے علماء دیوبند سرخیل ہیں اور ہمارے علماء دیوبند بڑی شخصیت گزرے ہیں، اور اللہ نے علم حدیث فقہ تمام علوم دینیہ کا اللہ نے ان کو سر چشمہ بنایا تھا۔ حدیث کی 6 کتاب اکیلے پڑھاتے، خیر اخیر میں حضرت نابینا ہو، کیا ہو گئے؟ نابینا اندھا ہو، دونوں روشنی آپ سے چلی گئی۔ لوگوں نے کہا حضرت آپریشن کر آنکھ بنوا لی، ٹھیک ہو جائے، روشنی آ جائے۔ تو کہا جی چھوڑو۔ پھر لوگوں نے اصرار کیا تو کہا جی نماز چھوٹ جائے، نماز قضا ہو جائے۔ لوگوں نے کہا نہیں حضرت فجر کے بعد آپ کا آپریشن ہوگا اور ظہر ہوتے آپ نماز پڑھنے کے لائق ہو جائے، ایک نماز میں قضا نہیں ہوگا۔ تو حضرت جو اصل بات کو تو بول نہیں رہے، جب لوگوں نے اس طرح سے گھیرا تو کہنے لگا جی چھوڑو، حدیث میں آتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ جب کسی بندے کی آنکھ لے لیتے ہیں اور اس پر وہ صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ جنت سے کم پر راضی نہیں ہوتے۔ اللہ نے جنت میں جانے کا ایک بہانہ دیا ہے، اب تم لوگ چاہتے ہو ختم کر دیں۔ بظاہر آدمی سمجھ رہا ہے بیچارہ سن نابینا ہوگا، بہت پریشان ہوگا، لیکن اندر سے دیکھیں تو کتنا خوش ہو۔ ظاہر ان کا تکلیف دہ ہے لیکن باطن ان کا مگن ہے، خوش ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو اس سے ملنے والے نفع کی توقع امید ہی نہیں بلکہ یقین۔ جب آدمی کو بڑے نفع کی امید ہوتی ہے تو اس مشکل کام کو کرنا آسان ہوتا ہے۔ تو جب تقویٰ تمام مشکلات کا حل ہے، اس کا نفع بڑا ہے، تو بڑے نفع کو حاصل کرنے کے لیے آدمی کچھ مشقت اور پریشانی اٹھانا بھی پڑے تو آدمی اس کو جس کا نفع زیادہ ہوتا ہے اس کے لیے مشکل اٹھانا بھی پریشان اٹھانے میں آدمی کے لیے کیا ہوتا ہے؟ آسان ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں چوکیدار ہے، رات بھر جاگتا ہے، نیند نہیں آتی کیا؟ اس کو چوکیدار کو نیند نہیں آتی ہے؟ نیند آتی ہے، اس کو بھی نیند آتی، انسان ہے، لیکن آدمی اس تکلیف کو برداشت کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مہینہ پورا ہونے کے بعد اس کو تنخواہ ملنے والی ہے، نفع ملنے والا ہے، ویتن ملنے والا ہے۔ تو آدمی کے سامنے جب نفع سامنے آتا ہے تو مشکل بھی اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔
ایک آدمی آیا، مئی جون کے مہینہ ہے، گرمی شدید پڑ رہی ہے، لو برس رہی ہے، اور آپ سے کہتا ہے کہ بھائی دیکھو اسٹیشن چلے جاؤ، میرا ایک آدمی آ رہا ہے، اس کو لوا کے نیا آدمی ہے، ان کو میرے پاس لے آؤ۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ نہیں صاحب نہیں ہوگا ہم سے، کہے ارے آگ برس رہی ہے، لو لگ جائے گا آدمی کو، دیکھتے نہیں کتنی گرمی ہے، اور میرے گھٹنے میں درد بھی ہے، ہم سے نہیں سمجھے گا، ٹھیک ہے، کہتا ٹھیک ہے نہیں جاؤ گے تو کوئی بات نہیں، ہم دوسرے سے کہہ دیتے ہیں، وہی چلا جائے گا۔ مگر آنے والے مہمان نے کہا تھا کہ جو مجھ سے پہلی ملاقات کرے گا میں اس کو 10,000 روپیہ دوں گا، تم نہیں جاؤ گے، ہم دوسرے کو ایسے دیتے ہیں۔ اب جب 10,000 کا نام سنتا تھا ایسا رکی، کوئی بات نہیں، ارے ہمیں چلے چھاتا نہیں لیں گے، کپڑا سر پہ رکھ لیں گے اور گھٹنے میں تھوڑا سا چل لیں گے۔ یہ طاقت کہاں سے آ گئی؟ انعام کیوں نہیں؟ آدمی کو جب نفع کی امید ہوتی ہے تو مشکل کام کیا ہو جاتا ہے؟ آسان ہو جاتا ہے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ سنا کہ میں مدرسے میں آیا، دوپہر کا کھانا نہیں کھایا تھا، ہمارے ساتھی لوگ کھا کے فارغ ہو گئے تھے، تو جب میں کھانے کے لیے بیٹھا ایک ہی لقمہ لیا منہ میں تو شوربہ اتنا زیادہ چھال تھا، اتنا مرچ ایک لقمہ بعد دوسرا لقمہ میں ڈال نہیں۔ حضرت فرماتے ہیں حالانکہ ان دنوں میں کتا کھانے کا کتا کہتے ہیں یو پی والے، جس کو ہم لوگ کرو بولتے ہیں، جھال کتا کھانے کا میں عادی تھا، لیکن اس کے باوجود مجھے پسینہ آ گیا ایک لقمہ۔ اب سوچ رہی کتنا بھی چلا ہوگا، میں چھوڑ دیا۔ میرا ساتھی بغل میں تھا، اس سے میں نے پوچھا کھانا کھا چکے ہو؟ کہا میں تو کھا چکا، اب نہیں کھا۔ تیسرے ساتھی نے کہا دیکھ اگر تو یہ شوربہ پی گیا میں تم کو شاہی ٹکڑا کھلاؤں۔ شاہی ٹکڑا اس زمانے میں بہترین مٹھائی کی حالت، ہمارے حساب سے رسگلہ کھلاؤ، ہم لوگ اسی مثال میں شاہی ٹکڑا کھلاؤ۔ تو پہلے ذرا جھسکا وہ اس لیے کہ ہے اتنا بہت جھال بہت، تو اس ساتھی نے کہا ارے اس کے تیتا پن کو نہ دیکھ، اس کے جھال کو مت دیکھ، شاہی ٹکڑا کی مٹھاس پر دیکھ، نظر رکھ، اس کے بعد جو ملنے والے ہیں اس کی مٹھاس پہ ذرا دیکھو تو وہ کتنا لذیذ ہے۔ بس یہ کہنا تھا، حوصلہ آگے بڑھا، فرماتے ہیں پورا شوربہ اب جو کیا چلا گیا، آنکھیں سرخ ہو گئی، چہرہ چمٹما گیا، مجھے ڈر لگا کہیں مر نہ جائے۔ خیر تھوڑی دیر بعد طبیعت بحال ہوئی تو وعدہ کیا تھا اس کو مٹھائی کھلایا۔ آدمی کو جب نفع کی امید ہوتی ہے آدمی کے لیے مشکل کو برداشت کرنا آسان ہے۔ تقویٰ چونکہ اس کے پیچھے بڑے فوائد ہیں، بڑے منافع ہیں، اس لیے اس کو اپنانا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ ایک مفہوم تو تقویٰ کا میں نے یہ بتایا، اور اس سے انسان کی دنیا کا کام بھی آسان ہوتا ہے اور آخرت میں بھی کامیابی کا مدار تقویٰ ہے۔ تقویٰ کی بنیاد پر انسان آخرت میں نجات پائے گا۔ اب ایک میں تقویٰ کا دوسرا مفہوم بیان کرتا ہوں۔ تقویٰ کے معنی لعلکم تتقون، تاکہ تم بچو۔ کس چیز سے بچو؟ اللہ ان کے رسول کے کلام میں، اللہ رسول کی باتوں میں تقویٰ کا لفظ ایک خاص مفہوم اور اس کا ایک خاص معنی ہے۔ تم بچو، کس چیز سے بچو؟ ہے نا سوال؟ روزہ اس لیے فرض کیا گیا تاکہ تم بچو، بچ سکو۔ کس چیز سے بچو؟ بڑی مصیبت سے، بڑی تکلیف سے بچو۔ دیکھیے دنیا کی تکلیف بڑی تکلیف نہیں ہے، دنیا کی مصیبت بڑی سے بڑی مصیبت آ جائے لیکن وہ کچھ بھی اس کی حیثیت اس لیے کہ ایک نہ ایک دن وہ ختم ہو جائے۔ یہ اور بات ہے کہ ہم لوگ چونکہ کمزور ہیں، اب کمزور کو تھوڑا بھی بوجھ اگر لا دیا جائے تو دبنے لگتا ہے،
ظاہر ہے کہ طاقتور آدمی کے لیے ایک منی اٹھانا مشکل ہے، اور ہم جیسے لوگ 10 کلو دے دیں گے تو کہیں گے بابا یہ نہیں جھولا. تو کمزور آدمی کو تھوڑا بھی لاگا جائے تو وہ دب جاتا ہے. اس لیے ہم لوگ کو دنیا کی مصیبت بڑی مصیبت لگتی ہے، لیکن یاد رکھیے دنیا کی مصیبت بڑی مصیبت ایک تو یہ کہ انسان کے لیے قابل برداشت ہے، برداشت کرتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ ختم نہیں ہو جاتا ہے. بھائی آج نہ کل آخر تو ختم ہوگا. ایسا دنیا میں آپ نے دیکھا کہ انسان ختم ہو جائے اور اس کی مصیبت باقی رہ جائے. ایسا ہوتا ہے کیا؟ جب انسان ختم ہوا تو اس کے ساتھ ساری چیزیں کیا ہو گئی؟ اذا مات الانسان انقطع عملہ. آدمی مر گیا، عمل کا سلسلہ ختم. اب نہ تکلیف ہے اور نہ کوئی آرام ہے، دونوں ہی ختم ہو. جب آدمی جنت میں جائے گا، اچھا دنیا کی مصیبت یہ سب سے بڑی مصیبت کیا بتا رہا تھا کہ آخرت کی مصیبت سب سے بڑی مصیبت. دنیا کی مصیبت پہ مصیبت سب سے بڑی مصیبت کیا ہے جانتے ہیں؟ جہنم کی آگ. جہنم کی آگ سے بڑھ کر کے کوئی مصیبت دنیا میں ہم مرغ کو جانور کو ذبح کر کے پھر پکاتے ہیں، وہاں کے انسان کو زندہ آگ کو ڈالا جائے. اس سے بڑھ کر مصیبت دنیا میں آخرت، دنیا اور آخرت میں کوئی نہیں ہو سکتی ہے. سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ آدمی کو آگ میں ڈال. اور آگ بھی کتنی خطرناک ہے کہ اس دنیا کی آگ کے مقابلے میں 70 گنا وہاں کی آگ گرم ہے، اس میں انسان کو زندہ رہنا. اور آدمی کو موت بھی نہیں آئے گی، مشکل بھی ہے. آدمی دنیا کے آگ میں پڑ بھی جائے تو کیا ہوگا؟ کتنی دیر تکلیف اٹھائے گا؟ جتنی دیر زندگی ہے اتنی دیر میں تکلیف اٹھائے گا نا. جب جان نکل گئی تو تکلیف باقی رہے گی. لیکن آخرت کی آگ تو دائمی ہے اور وہاں موت بھی نہیں آئے گی. کلما نضجت جلودہم بدلوا جلودا غیرہا. جب چمڑا جل جائے گا اللہ فرماتے ہیں ہم نیا چمڑا چڑھائیں گے. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آدمی کے ایک ساتھ میں ایک سیکنڈ میں 70 دفعہ انسان کا جسم جلے گا بنے گا جلے گا. اللہ ایک دفعہ ملک ہونا ہوا آیا تو حضرت بیٹھ کر رونے لگ گئے کہ اس ملک کو تو ذبح کر کے پکایا گیا ہے، قیامت میں انسان کو زندہ آگ میں ڈال دیا. وہاں کی گرمی، وہاں کی آگ انسان کے ناقابل برداشت. حدیث میں آتا ہے ایک ایسے شخص کو لایا جائے گا، ایک ایسے شخص کو قیامت میں لایا جائے گا جو دنیا میں بہت عیش عشرت کے ساتھ بہت آرام کی زندگی گزارے. کتنی بہت آرام کی زندگی، 8 کی زندگی گزارے. کوئی تکلیف نہیں، کوئی ٹینشن. قیامت کے دن اس کو جہنم کی نہر میں ان کو ڈبکی لگائی جائے. ایک ہوٹل کو غوطہ لگایا جائے گا اور اس کو پوچھا جائے گا حل رہی تم نعمت قبل، کبھی دنیا میں کوئی نعمت، کوئی راحت، کوئی آرام دیکھا؟ جو انسان زندگی میں کبھی مصیبت نہیں دیکھا تھا، جہنم کی ایک ڈبکی کے بعد سارے آرام کو اس کو بھول جائے گا اور کہے گا یا اللہ میں نے دنیا میں کوئی آرام نہیں دیکھا. ایک ڈبکی جہنم کی سب بولا. اسی طرح سے ایک ایسے شخص کو قیامت میں لایا جائے گا جس نے دنیا میں بڑی مصیبت اٹھائی، بڑی تکلیف کرا، مشکلات میں رہا، لیکن اللہ کے حکم کو پورا کیا، تقویٰ کے راستے سے ہٹا نہیں، اور آخرت میں کامیاب ہوا. اللہ تبارک تعالیٰ اسے جنت کی نہر میں ڈبکی لگائے. اس کو پوچھیں گے حل رأیت بؤسا قط، دنیا میں کبھی کوئی تکلیف دیکھا؟ دنیا میں کوئی مصیبت؟ تو جنت کی ایک ڈبکی یہ آدمی کو جب لگ جائے گی وہاں کی نعمت ہے، وہاں کا آرام کو دیکھ لے گا تو دنیا کی ساری مصیبت کو آدمی بھول جائے گا. میں نے دنیا میں کوئی تکلیف نہیں. سمجھ اصل مصیبت، بڑی مصیبت یہ ہے کہ آدمی کو جہنم کے آگ میں ڈال دیا. روزہ کے اندر یہ تاثیر ہے، روزہ کے اندر یہ خاصیت ہے کہ آدمی روزہ رکھے تو جہنم کی آگ سے بچ سکتا ہے. لعلکم تتقون، تاکہ تم بچو جہنم کی آگ سے. روزے کو اس میں بڑا دخل ہے کہ آدمی اس کا اہتمام کے ساتھ روزہ رکھے تو جہنم کی آگ سے اس کی حفاظت ہوگی، جہنم سے بچے.
حیرت اتنی بڑی مصیبت سے نجات کا ذریعہ اور نجات کا سبب یہ روزہ بن رہا ہے، اتنا بڑا نفع حاصل ہو رہا ہے، ایک بڑی تکلیف سے آدمی کو نجات مل رہی ہے، تو اس مصیبت سے نکلنے کے لیے اگر تھوڑا سا ہم نے بھوک کو برداشت کر لیا، کچھ ہم نے پیاس کو برداشت کر لیا، کچھ اپنی خواہشات کو ہم نے روک لیا، یہ مشکل کام بڑے نفع کے لیے ہم نے تھوڑا سا کشٹ کیا، تھوڑی سی ہم نے تکلیف جھیلی، تو یہ کوئی بڑی مصیبت کوئی بڑی بات نہیں۔ پیارو عزیزو بزرگو، یہ تقویٰ جب ان کے اتنے منافع ہیں اور اس کے اتنے فوائد ہیں، تو آدمی کو چاہیے کہ اس کو ہاتھ سے نہ جانے دے اور روزہ کا خاص اہتمام کرے، تاکہ اللہ تبارک تعالیٰ کے یہاں وہ سرخرو ہو سکے اور کامیاب ہو سکے اور جہنم کی آگ سے آدمی کو نجات مل سکے۔ لوگ کہتے ہیں بے برداشت بولتا ہے، میں اس پہ غور کر جا رہا ہے کہ بے برداشت کیسے ہو گیا؟ اللہ فرماتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی کو طاقت سے زیادہ کا مکلف نہیں بناتا، اتنا ہی تکلیف دیتا ہے جو آدمی کو برداشت ہو سکے، آدمی اس کو جھیل لے، برداشت کر لے۔ اور آپ کہہ رہے ہیں کہ برداشت سے باہر ہے، اچھا صاحب چلیے باہر ہم تھوڑی دیر کے لیے، اس کے بعد آپ کا وقت گزر جاتا ہے 5 منٹ 10 آدھا گھنٹہ، پھر آپ کو سکون مل گیا، تو برداشت سے باہر کہاں ہوا؟ برداشت کا اندر ہے تو ہوا، آخر برداشت کر کے ہی تو یہاں گزرے ہیں۔ ارے وہاں جو پہنچے آدھا گھنٹہ کے بعد جو آپ کو سکون ملا، تو برداشت کے بعد ہی تو وہاں پہنچے ہیں، آپ کیسے کہہ رہے تھے برداشت سے باہر ہے؟ ہاں تکلیف کا بڑا حصہ ضرور ملا ہے، لیکن برداشت سے باہر اگر باہر ہوتا تو آپ مر گئے ہوتے ہیں، مگر آپ تو برداشت کر کے وہاں پہنچ گئے۔ اللہ تبارک تعالیٰ برداشت سے زیادہ، ہاں کبھی اتنا زیادہ ہلایا جاتا ہے، اتنا زیادہ ان پر بوجھ لادا جاتا ہے کہ آدمی تڑپ جاتا ہے، وہ زلزلوا زلزالا شدیدا، ہلائے گئے بڑی شدت کے ساتھ، اور ایسے بھی حالات آئے نبیوں پر بھی کہ نبی بھی بول پڑے متا نصر اللہ، اللہ کی مدد کر۔ تو حالات تو آتے ہیں، مشکلات تو آتے ہیں، مگر اسی مشکل کے بعد انسان کے لیے آسانی کا راستہ چلا۔ اس لیے پیارو عزیزو، تقویٰ کی زندگی اختیار کیجیے اور تقویٰ حاصل ہوگا اللہ کے حکم کو پورا کرنے سے۔ کس کو بولیے بھائی؟ تقویٰ حاصل ہوگا اللہ کے حکم کو۔ بات دوسری طرف نکل گئی تھی، میں کہہ رہا تھا کہ حکم اللہ کا 2 طرح کا ہے۔ اللہ کا حکم کتنے طرح کا ہے؟ بولیے بھائی 2 طرح کا ہے۔ بات ادھر نکل گئی تھی، کون سی 2؟